رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ترجمہ: بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اور میری راہ میں گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور معاف کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت قرآن پاک کی ان حسین آیات میں سے ایک ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت اور ان کی محنت کے بدلے کا یقین دلاتی ہے۔ اس آیت کا پس منظر بہت ہی ایمان افروز ہے جو اسلام میں خواتین کے مقام اور ان کی عبادات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حدیث ترمذی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کے بارے میں قرآن کریم میں مردوں کا ذکر تو بہت سنتی ہوں لیکن عورتوں کا ذکر نہیں پاتی، یعنی کیا ہماری ہجرت اور قربانیوں کا بھی وہی درجہ ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مخلصانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ، جس میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے یہاں صلہ عمل کی بنیاد جنس پر نہیں بلکہ اخلاص اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ آیت کا پہلا حصہ فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ جملہ اپنی گہرائیوں میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ جو ہی ان مومنین نے خلوص دل سے وہ دعائیں مانگی جو پچھلی آیاتوں میں ذکر ہوئی ہیں، اللہ نے بغیر کسی تاخیر کیے انہیں قبولیت کی خوشخبری دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کی محبت کی انتہا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے اور کریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ فاستجاب لهم اس حدیث کی عملی تفسیر ہے کہ جب بندہ کائنات کے تخلیق میں غور و فکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں آل عمران کی ان آخری 10 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر غور و فکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور غور و فکر نہ کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یہ اس آیت کا وہ سب سے طاقتور جملہ ہے جو عورت کی بلندی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ مرد عورت سے ہے اور عورت مرد سے، یعنی تم دونوں ایک ہی انسانی جنس سے ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو اور دونوں برابر ہو۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ سوچ کو جڑ سے کاٹ دیا جو عورت کو مرد سے کمتر سمجھتے تھے۔ جس طرح مردوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، گھر کو چھوڑ دیے، تکلیف اٹھائی، اسی طرح عورتوں نے بھی برابر کی قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو مردوں کے برابر تسلیم کر دیا ہے۔ ایک خاتون دینی معاملے میں اگر مرد سے زیادہ عمل کرتی ہے تو اسے اس مرد سے بڑا درجہ ملے گا۔ مرد کو
مرد کا عمل کم ہے تو اس کا اجر بھی کم ملے گا. یہاں کوئی تفریق نہیں. آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے عظیم کاموں کا ذکر کیا ہے جو جنت کا راستہ ہموار کرتے ہیں. ہجرت اس زمانے میں مکہ سے مدینہ جانا ہجرت تھی، مگر آج نفس کی ہجرت ضروری ہے. برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف قدم بڑھانا، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف آنا، برے لوگوں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں میں شامل ہونا. حق کی راہ میں اگر آپ کو اپنے دوستوں رشتہ داروں سے دور ہونا پڑے تو گھبرائے نہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہوا. آج کے دور میں اسلام کے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا ایک چیلنج ہے. جب آپ سود سے بچتے ہیں اور رشوت نہیں لیتے ہیں یا فحاشی دور میں اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں تو نفس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ فی سبیل اللہ تکلیف ہے. آج کا نفس کے خلاف جہاد علم و قلم کا جہاد ہے. معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی، جھوٹ اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا آج کا اصل جہاد ہے. اپنے وقت اور اپنے صلاحیتوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے لگانا جدوجہد ہے. شہادت کا مطلب اپنی انا، اپنے ایگو کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. آج کے دور میں حق پر جینا اور حق پر مر مٹنا ہی مومن کا اصل قربانی ہے. یہ 5 کام دراصل ایمان کی سچائی کی پہچان ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن، رشتہ داروں اور کاروبار کو چھوڑ دیا. جب انسان کا اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، وہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے تو یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے. گھروں سے نکالے جانا، یہ ان صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے جن پر مشرکین مکہ نے اتنے ظلم ڈھائے کہ انہیں زبردستی نکلنے پر مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بے گھر ہونا ضائع نہیں جائے گا. ہجرت کا یہ واقعہ اہم ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا سب کچھ سمیٹ کر مدینہ جانے کی تیاری کی. وہ مکہ کے ایک کامیاب مالدار تاجر تھے. انہوں نے بہت محنت سے مال و دولت جمع کی تھی. جیسے ہی انہوں نے مکہ سے نکلنے لگے تو مشرکین مکہ نے ان کا راستہ روک لیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، صہیب تم جب یہاں آئے تھے تو بالکل کنگال تھے اور فقیر تھے. تم نے یہاں رہ کر بہت دولت کمائی اور یہ سب مال و زر لے کر یہاں سے جانا چاہتے ہو تو ہم ایسا ہرگز ہونے نہیں دیں گے. صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس سامنے 2 راستے تھے، یا تو دولت بچا لے یا ایمان. انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کفار سے پوچھا، اگر میں اپنی تمام دولت تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کفار مکہ فوراً راضی ہو گئے. تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال دولت جمع پونجی ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ کی طرف نکل پڑے. ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا. تپتی صحرا میں بھوک پیاس کی تکلیف، پیدل سفر، پاؤں میں چھالے، اتنی تکلیف سے جب مدینہ کے قریب قبا پہنچے تو دور سے انہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال اس الفاظ سے کیا، اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت نفع بخش رہی، تمہارا سودا کامیاب رہا. صہیب رضی اللہ عنہ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم قربانی کو اتنا پسند کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل بتا دی کہ کیسے صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و زر کفار مکہ کو دے کر اپنا ایمان خرید لیا، جس کی تصدیق خود خالق کائنات نے وحی کے نزول سے فرما دی. اور ان کی اس قربانی کی گواہی کو قیامت تک کے لیے قرآن میں ان الفاظ میں درج فرمائی. سورہ بقرہ آیت 207.
اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے؟ اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف باتوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں گھر چھوڑتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اصل میں وہی کامیاب ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلے کا وعدہ کیا ہے، ان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا اور انہیں ایسی جنتیں عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حسین جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔